بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dears, how are you? Today our topic is method for collection of primary data. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پرائمری ڈیٹا کی کلیکشن کی جو میتھڈز ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. اچھا, for both sample and population cases the following methods are used to collect the primary data. اگر ہمارے پاس کیس پاپولیشن کا ہو یا سیمپل کا ہو تو دونوں کیسز کے لیے ہم پرائمری ڈیٹا کی کلیکشن کیسے کرتے ہیں؟ ان طریقوں سے کرتے ہیں. نمبر فرسٹ, ڈائریکٹ پرسنل انویسٹیگیشن میتھڈ. فرسٹ نمبر پر جو ہے وہ ہے ڈائریکٹ پرسنل انویسٹیگیشن. تو جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے, اکارڈنگ ٹو دس میتھڈ the investigator collects the data or information himself directly from the source concerned. جو ہمارے پاس سورس ہے جس سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے انویسٹیگیٹر خود جا کر انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. Data obtained through this method are quite accurate and reliable, but this method is very expensive and time consumed. جو ڈیٹا ہمارے پاس کلیکٹ ہو جاتی ہے وہ ڈیٹا موسٹ ایکوریٹ ہوتی ہے اور ریلیبل بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ زیادہ ایکسپینسو بھی ہے اور ٹائم کنزیومڈ بھی ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ نے انویسٹیگیٹرز کو بھیجنا ہے, وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو اس پہ خرچہ بھی آئے گا اور ٹائم بھی لگ جائے گا. اچھا, سیکنڈ نمبر پر ہے انڈائریکٹ پرسنل انویسٹیگیشن میتھڈ. انڈائریکٹ پرسنل انویسٹیگیشن میتھڈ میں جو انویسٹیگیٹر ہے وہ خود نہیں جاتا. سم ٹائمز دا ریکوائرڈ انفارمیشنز آر ناٹ پاسبل ٹو گیٹ فرام دا کنسرنڈ پرسن, دین وی گیٹ دا ریکوائرڈ انفارمیشن فرام اے تھرڈ پرسن which is called witness. This method is known as IPIM یا انڈائریکٹ پرسنل انویسٹیگیشن میتھڈ. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کنسرن پرسن یا کنسرن جو سورس ہے جس سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ملنا پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا اس سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے, تو پھر ہم اس کے لیے کوئی تیسرا پرسن جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. مطلب جو تیسرا پرسن ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. جو تیسرا پرسن ہے اس کو وٹنس بھی کہا جا سکتا ہے. تھرڈ نمبر پر ہے میل اور ای میل بیک کوشچنیئرز میتھڈ. اے کوشچنیئرز از اے پیپر اور فارم. جو کوشچنیئر ہے وہ ایک پیپر یا فارم کی شکل میں ہوتا ہے. ہیونگ اے نمبر آف کوشچنز ڈیزائنڈ ٹو obtain the required or relevant information from the respondent. ہم نے ایک پیپر بنایا ہوا ہوتا ہے جس پر نمبر آف کویشچنز ہوتے ہیں, مطلب اس پہ کویشچنز ہوتے ہیں جس کو ہم 1 2 3 4 5 کے نام سے ظاہر کرتے ہیں, اس کو ہم نمبرز دیتے ہیں اور اسی نمبرز پر جو کویشچن ہے ہر کویشچن کا ہم ایک جواب دینا ہوتا ہے. یس یا نو میں زیادہ تر اس قسم کی کویشچنیئرز بنائے جاتے ہیں تاکہ جو ہمارے پاس رسپونڈنٹ ہے وہ صرف یس یا نو پر ٹیک مارک کرے اور جواب آسانی سے دے. According to this method, questionnaires sent by post. اسی طریقے سے جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اسی طریقے کے لیے ہم کویشچنیئرز یا تو پوسٹ کے ذریعے بھیجتے ہیں, nowadays by email to various persons, but آج کل جو ہے ہم اس کو ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. and requested to return them, اور اس کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو واپس ہمیں بھیج دے, ہمیں ریٹرن کرے. ڈیلی فیلڈ ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم, اور اس کے لیے ہم نے کوئی ٹائم بھی دیا ہوا ہوتا ہے, اسپیسیفائڈ ٹائم, تاکہ اس ٹائم میں ہمیں یہ ڈیٹا یہ جو کویشچنیئر ہے یہ ہمیں واپس کیا جائے. دس از لیس ایکسپینسو, اور یہ کلیکشن کا میتھڈ جو ہے یہ لیس ایکسپینسو میتھڈ ہے, بٹ ریٹ آف ریٹرن از ویری مچ سلو. یہ لیس ایکسپینسو ہے دین ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ پرسنل انویسٹیگیشن.
مگر یہاں جو ہمارے پاس ریٹرن کا جو ٹائم ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ ہمیں کوشچنیئرس فل کر کے واپس بھیجتے ہیں اس کا تو اپنا کوئی ضرورت نہیں ہوتا اس کے لیے، تو وہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں وہ ریٹرن کر سکتے ہیں۔ 4 نمبر پر ہے کوشچنیئر تھرو انومریٹرز۔ اچھا، in this method the informants do not fill the questionnaire itself۔ اس میتھڈ میں جو انفارمنٹس ہوتے ہیں وہ کوشچنیئر خود فل نہیں کرتے، جو رسپونڈنٹ یا انفارمنٹس ہوتے ہیں جن سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ یہ کوشچنیئرز خود فل نہیں کرتے۔ The trained enumerators ask the questions from the informants۔ جو انفارمنٹس ہوتا ہے جس سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم ایک انومریٹر بھیجتے ہیں، جو وہ انومریٹر اس سے کویشچنز پوچھتے ہیں اور اسی کویشچن کے مطابق وہ جب جواب دیتا ہے تو وہ جو انومریٹر ہے وہ فارم کو فل کرتا ہے۔ اینڈ فل دا کویشچنیئر اٹ سیلف، اور جو کویشچنیئر یا فارم ہوتا ہے وہ یہ انومریٹر خود فل کر دیتا ہے۔ دس میتھڈ گیوز ایکوریٹ انفارمیشن۔ یہ جو ہمارے پاس انفارمیشن کلیکٹ ہوتے ہیں اس میں یہ بہت ایکوریٹ ہوتے ہیں، بٹ از ٹو مچ ایکسپینسو اینڈ ٹائم کنزیومنگ، مگر یہ بہت زیادہ ایکسپینسو اور ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے انویسٹیگیشن تھرو لوکل کرسپونڈنٹس۔ اکارڈنگ ٹو دس میتھڈ دا ڈیٹا آر کلیکٹڈ تھرو اے لوکل پریزنٹیٹیو اور ایجنٹس۔ اس میتھڈ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کرنا ہے وہ ایک لوکل ریپرزنٹیٹیو یا جو ایجنٹ ہوتا ہے اس سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، who provide the information based upon their own experience۔ اور وہ جو انفارمیشن ہمارے پاس شیئر کرتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پر ہمارے پاس یہ انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں جس سے ہم یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ دس میتھڈ از ناٹ ریلیبل اینڈ شوڈ بی یوزڈ اونلی وین رف اسٹیمیٹڈ آر ریکوائرڈ۔ اور یہ ڈیٹا کلیکشن جو ہے یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب رف اسٹیمیٹڈ کی ضرورت ہو، مطلب یہاں جو ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہوتے ہیں وہ ریلیبل نہیں ہوتی، کیونکہ جو جس پرسن سے یا جس ایجنٹ سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اس کو پتہ نہیں یہ جو ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہو بھی یا غلط بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کو تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی بندے کے بارے میں اس کو سارے انفارمیشن پتہ ہو۔ 5 نمبر پر ہے انویسٹیگیشن تھرو ٹیلی فون۔ سوری یہ چی لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے 5۔ اچھا، اکارڈنگ ٹو دس میتھڈ the information are obtained by contacting the informants on telephone or mobile۔ This method is quick, less expensive and gives accurate information, but sometimes if the respondent is busy then the wrong information chances are more۔ اچھا، انویسٹیگیشن تھرو ٹیلی فون جو ہے اس کے ذریعے ہم کسی ٹیلی فون یا جو لینڈ لائن ہوتا ہے یا موبائل فون جو ہے اس کے ذریعے ہم اس انفارمنٹ سے یا جو ہمارے پاس رسپونڈنٹ ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ میتھڈ کوئک بھی ہے، لیس ایکسپینسو بھی ہے، کیونکہ اس کے لیے جانا نہیں ہوتا، صرف جو ہمارے پاس موبائل فون کا خرچہ ہے یا جو لینڈ لائن کا جو خرچہ ہے وہی آئے گا، اور یہ ریزلٹ یا انفارمیشن جو ہے ہمیں ایکوریٹ دیتے ہیں۔ مگر زیادہ تر اوقات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رسپونڈنٹ یا انفارمنٹ سے اگر وہ بیزی ہو تو ہمیں رانگ انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے انویسٹیگیشن تھرو ڈیزائن ایکسپیریمنٹس۔ اچھا، تو سب سے جو امپورٹنٹ اور جو اہمیت لوگ دیتے ہیں جس ڈیٹا کلیکشن کو وہ ہے انویسٹیگیشن تھرو ڈیزائن ایکسپیریمنٹ۔ According to this method, the population are put into control environments۔ جو ہمارے پاس پاپولیشن ہو وہ ہم ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں پٹ کر دیتے ہیں، and then collect the data to get clear and sufficient amount of information about the problem under the study۔ اور اس کے بعد جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے ہم اس کے لیے sufficient amount of information جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں، مطلب جو پاپولیشن ہم نے سلیکٹ کیا ہے اگر ہم اس کے علاوہ یہ جو انویسٹیگیشن تھرو ڈیزائن ایکسپیریمنٹس ہے اس کے علاوہ جتنے بھی میتھڈز ہم نے پڑھائی ہے اس کے ذریعے کسی بھی میتھڈ کے ذریعے اگر آپ ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں
تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کتنے لوگوں سے پوچھنا ہے، کتنے لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے تو کوئی ڈیزائن ایکسپیریمنٹ یوز نہیں کیا ہے۔ لیکن اس میتھڈ میں اگر آپ ڈیزائن ایکسپیریمنٹ یوز کرتے ہو تو آپ سب سے پہلے یہ معلوم کریں گے کہ میں نے کن کن لوگوں سے پوچھنا ہے اور کس کس طریقے سے اور کتنی ایریاز میں جانا ہے۔ تو یہاں جو انویسٹیگیشن تھرو ڈیزائن ایکسپیریمنٹ ہے یہ سب سے اہمیت رکھتا ہے۔ Preference is given to the data collection through experimentation، اور جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کرنا ہے اس میں ایکسپیریمنٹیشن والا میتھڈ جو ہے اس کو ہم پریفرنس دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے وہ ڈیٹا سفیشینٹ بھی ہوتا ہے اور کلیئر بھی ہوتی ہے۔